السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 36 پڑھیں گے۔ ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ابواب الرؤیا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ان رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب واصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا من تحزين الشيطان والرؤيا مما يحدث بها الرجل نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث بها الناس قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل القيد ثبات في الدين۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہوگا، لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، تو کسی مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ لم تکد رؤیا المؤمن، تو تقریباً ہر مسلمان کا خواب سچا ہوگا۔ کسی مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی ہر مؤمن کا خواب سچا ہوگا۔ اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا، کہ ان میں سے بھی زیادہ سچا خواب ان کے ہوں گے جو زیادہ سچ بولتے ہوں گے۔ ورؤیا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوہ، اور مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ فرؤیا صالحہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور ایک خواب شیطان کے ڈرانے سے ہوتا ہے، اور ایک خواب محض خیالات سے ہوتا ہے۔ مما یحدث بہ الرجل نفسہ، محض خیالات سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے آپ نے تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ یعنی برا خواب دیکھے، فَلْيَقُمْ، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، وَلْيَتْفُلْ، اور وہ بائیں طرف تھوک دے، بائیں طرف تھوک دے، یعنی دوسری کروٹ پر وہ تھوک دے۔ وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ، اور اس خواب برے خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احب القید فی النوم، خواب میں پاؤں میں بیڑی دیکھنے کو پسند کرتا ہوں، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، لیکن گلے کے توق اور ہاتھوں کی ہتھ کڑی کو پسند نہیں کرتا۔ القید ثبات فی الدین، اور قید کی یعنی پاؤں کی بیڑی کی جو تعبیر ہے وہ دین میں ثابت قدمی کی تعبیر کرتے ہیں، تو اس سے تعبیر ملتی ہے دین پر ثابت قدم اور جمنے کی۔ تو اس بیڑی کو خواب میں دیکھنا پسند کرتا ہوں، گلے کا توق اور ہاتھوں کی ہتھ کڑی دیکھنا پسند، یعنی کہ غیروں کی غلامی اور باطل لوگوں کی غلامی یہ پسند نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر لفظ ہے اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قریب ہوگا تو مومن کے خواب اکثر سچے ہوں گے۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی عمر کا آخر ہوگا اور قیامت قریب ہوگی، زمانہ یعنی کہ قرب قیامت ہوگا، تو مسلمانوں کے اکثر خواب سچے ہوں گے، جو دیکھیں گے وہی واقع ہوگا۔ اگلی اس حدیث کے اندر جملہ ہے رؤیا المسلم جزء من 46 جزء من النبوہ، مسلمانوں کے خواب وہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، نبوت کے حصوں میں سے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کی تشریح سن لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا، اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ سچے خوابوں سے ہوا ہے، اور سچے خوابوں کا سلسلہ 6 ماہ، 6 ماہ وہ مسلسل جاری رہا کہ نیند میں جو خواب دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہوتا۔ 46ویں حصے کو سمجھانے کے واسطے یوں کہیں گے کہ 23 سال کو اگر ہم 6 پر تقسیم کریں تو 6 ماہ، 6 ماہ 23 سال کا 46واں حصہ بن جاتا ہے۔ 23 سال کو اگر ہم 6 ماہ پر تقسیم کریں تو 6 ماہ یہ 23 سال کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ یعنی نزول وحی اور اعلان نبوت کے کل 23 سال ہیں، جس میں سے 6 ماہ خواب دیکھنے کے ہیں، 6 ماہ خواب دیکھنے کے، اس لیے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا کہا ہے، خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا ہے۔ اب ایک سوال ہے، ابن حجر نے اشکال وارد کیا ہے کہ جب خاتم النبیین پر نبوت ختم ہو چکی تو پھر بعد میں خوابوں کو نبوت کا حصہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب نمبر 1، سابقہ تقریر میں اس کا جواب موجود ہے کہ نبوت تو ختم ہو گئی، علم نبوت ختم نہیں ہوا۔ پھر جز نبوت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات خواب کی 3 قسموں کے ذکر سے واضح ہو گئی ہے کہ مبشرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، مبشرات من جانب اللہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ خواب دیکھنے والا بھی غیب سے خوشخبری پاتا ہے، بس اتنی مشابہت و مناسبت ہے۔ پھر وہ دوسرے احکام شرعیہ کی روشنی میں اس خواب سے جو اس نے رہنمائی حاصل کی ہے، دیگر احکام شرعیہ کی روشنی میں وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا جواب جو ابن العربی نے دیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اجزاء نبوت کی حقیقت تو فرشتہ و نبی جانتے ہیں، من جملہ غیبی خبر ہونے کے خواب کو نبوت کا حصہ کہا گیا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ غیب پر اطلاع ہوتی ہے، اگرچہ حتمی نہیں ہوتی ہے۔ پر یہ اس کے جوابات دیے گئے۔ اگلی روایت دیکھیں، عن عبادة بن الصامت أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة۔ یہ بھی الفاظ ہیں، وہ حدیث طویل تھی اور یہ مختصر، اس سند کے ساتھ یہ مختصر الفاظ مروی۔ وفي الباب عن ابي هريره وابي رزين العقلي وانس وابي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر۔ باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے مگر مبشرات باقی ہیں۔ اس کی تفصیل ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبشرات کے کیا معنی ہے، کہ غیب سے کوئی خبر معلوم ہو جانا اور پھر اس کو احکام شرعیہ کی روشنی میں عمل پیرا ہونا، یہ مطلب ہے مبشرات کا۔ به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا المختار بن فلفل قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي، کہ رسالت و نبوت تو منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی رسول و نبی نہیں آئے گا۔ قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات، لوگوں پر یہ بات شاق گزری جو آپ نے فرمائی لیکن المبشرات، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ وما المبشرات قال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة، آپ نے فرمایا کہ مبشرات وہ مسلمان کے خواب ہیں کہ یہ نبوت
کے اجزاء میں سے ایک جز ہے وفی الباب عن ابی ہریرہ وحذیفہ بن اسید وابن عباس وام کلثوم باب قوله لهم البشرى في الحیاة الدنیا عن رجل من أهل مصر قال سألت أبا الدرداء عن قول الله عز وجل لهم البشرى بالحياة الدنيا فقال ما سألني عن أحد غيرك إلا رجل واحد منذ سألت رسول الله فقال ما سألني عن أحد غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس فرمان کے متعلق ایک مصری شخص نے اس آیت کے اس ٹکڑے کے متعلق پوچھا. حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا ہے تمہارے علاوہ صرف ایک ہی آدمی نے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہ فرمایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے سوا کسی نے اس کے متعلق نہیں پوچھا. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کی لہم البشرا فی الحیات الدنیا، اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا کہ اس سے بشارت سے مراد الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب ہیں، یراہ المسلم، جس کو مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں. تو اس لہم البشرا سے بشرا سے وہ دنیا میں مسلمانوں کے وہ سچے خواب ہیں، نیک خواب ہیں جو وہ خواب میں دیکھتا ہے. عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اصدق الرؤیا بالاسحار، یہ بھی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچے خواب صبح صادق کے وقت کے ہوتے ہیں، صبح صادق کے وقت کے ہوتے ہیں. عن ابی سلمة قال نبئت عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. اس سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، گزشتہ سند کے ساتھ بھی یہ روایت آ چکی ہے جو ہم نے وہاں اس کا ترجمہ پڑھ لیا. باب ما جاء فی قول النبی من رآنی فی المنام فقد رآنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ جو آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی. عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان وہ میری شبیہ نہیں بن سکتا. مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب کے اندر اسی معہود اور کتب شمائل میں مذکور حلیے اور حالت میں دیکھا تو یقیناً درست ہے اور اس میں تصرف شیطانی کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ رائے ہے ابن سیرین، قاضی عیاض اور دیگر کثیر اہل علم کی، جبکہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ آپ کو اگر متعارف و معلوم حلیے میں دیکھے یا کسی متغیر حلیے میں بھی دیکھے تو بھی وہ آپ کی زیارت ہوگی، اس میں شیطان کا کوئی تصرف و دخل ہے ہی نہیں. اور حدیث پاک کے جملے فقد رآنی کا یہی حاصل ہے، اس میں حلیہ و حالات کی قید نہیں ہے. اگلا ترجمہ الباب دیکھیں، باب ما جاء اذا رأى فی المنام ما یکرہ ما یصنع. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ آداب بیان ہو گئے کہ خواب میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ کیا کرے، برا خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ حدیث کے اندر اس کی تعلیم ملتی. عن ابی قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں، اور والحلم من الشیطان، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو ناپسند ہو تو چاہیے کہ وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ تعالی کی پناہ لے اس خواب کے شر سے۔ اور یہ دعا آتی ہے اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، یہ دعا پڑھ لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے اس خواب کے شر سے، فَإِنَّا لَا تَضُرُّهُ، یقیناً یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو وہ اپن خواب سے بیدار ہو کر بیٹھے اور وہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور تعوذ پڑھ لے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خواب لا یحدث بها الناس بها الناس، لوگوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ باب ما جاء فی تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر کا بیان۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وقيع بن عدوس عن أبي رزين العقلي قال قال رسول الله رؤيا المؤمن جزء من 40 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبينا أو حبيبا۔ ہم نے شرط بیان کی کہ وہ ایک خواب بیان کرے اس دوست کو جو لبیب ہو اور حبیب ہو، یعنی کہ وہ تعبیر جانتا ہو اور وہ اس کا خیر خواہ ہو۔ جی ترجمہ دیکھ لیں، حضرت ابو رضی عقلی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا خواب وہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ خواب علی رجل طائر ما لم يتحدث بها، اس خواب کی بے ثباتی اس قدر ہوتی ہے علی رجل طائر کے پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے، لیکن جب وہ بیان کر دے تو وہ فوراً گر پڑا، وہ جس طرح پرندے کے پر میں کوئی چیز وہ گرفت میں نہیں آتی اس وقت تک یہ خواب بھی گرفت میں نہیں آتا جب تک وہ بیان نہ کرے، لیکن جیسے ہی وہ لوگوں کو بیان کرنے لگتا ہے تو ایسے ہی وہ پرندے کے پنجوں سے وہ چیز گر پڑتی ہے۔ قال وَأَحْسَبُهُ، راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا لا يحدث بها الا لبینا وحبیبا، کہ وہ خواب کا ذکر کسی عقل مند سے کرے، یعنی تعبیر جاننے والے سے کرے یا حقیقی دوست سے کرے۔ اگلی سند کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ عن عمه ابی رزین عن النبی قال رؤیا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، یہاں نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہی علی رجل طائر ما لم يحدث بها واذا حدث بها وقعت۔ باب بلا عنوان، بغیر عنوان کے باب ہے، بعض نسخوں میں جو یہاں لکھ دیا گیا ہے باب فی تأویل الرؤیا ما یستحب منها وما یکرہ، اچھے اور برے خواب کی تعبیر کے بیان میں۔ عن قتادة عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ الرؤیا ثلاث فرؤیا حق ورؤیا یحدث بها الرجل نفسه ورؤیا تحزین من الشیطان، یہ خواب کی 3 اقسام ہے، ایک خواب سچا ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور ایک خواب وہ یحدث بها الرجل نفسه جس میں آدمی کو اپنے خیالات نظر آتے ہیں، اور تیسرا خواب وہ ہے وہ شیطان کی طرف سے غمگین کرنا ہے۔ فمن رأى ما يكره فليقم فليصلي، پر جو برا خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ وكان يقول يعجبني القید وأكره الغلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خواب میں بیڑیاں نظر آئیں پسند ہیں اور گلے کا توق اور ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں پسند نہیں ہیں۔ القید ثبات فی الدین وکان یقول من رآنی فی
فإنی انا ہوا فإنه ليس للشیطان ان يتمثل بی، اس کی بھی وضاحت گزر چکی ہے. جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شبیہ نہیں ہو سکتا. وکان یقول لا تقص الرؤیا الا على عالم او ناس. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خواب وہ بیان کرے کسی بھی تعبیر والے کو، جاننے والے کو، اور خیر خواہ کو ہی بیان کرے. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. یہاں تک آج ہمارا سبق تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.